رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ما كنتم بدعا من الرسل صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھ لیجیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين حمد و صلاۃ والسلام کے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگوں دوستوں نوجوانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر ٹاپک پر آپ کے سامنے لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے بدعت کا معنی اور مفہوم۔ آج مختصر وقت کے اندر آج آپ کو بدعت کا معنی اور مفہوم بیان کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے انسان کا معیار اور انسان کا سرمایہ حیات اتباع رسول میں ہے۔ جب ایک انسان بدعت کو اپنا لیتا ہے، بدعت کا مرتکب ہو جاتا ہے، تو پھر جو ہے وہ سنت سے دور ہو جاتا ہے۔ آج مختصر وقت کے اندر آج آپ کو بدعت کے بارے میں آگاہ کروں گا۔ آج کچھ لوگوں نے اس دور کے اندر کچھ لوگوں نے بدعت کو اس طرح ایکسپلین کیا ہے، اس طرح اس کی ڈیفینیشنز کی ہیں، اس طرح ان کی وضاحت کی ہے کہ جو چیزیں بھی سنت کے دائرے میں آنی تھی، جو چیزیں بھی سنت کے دائرے میں آنی تھی، ان لوگوں نے بدعت کو اس طرح ایکسپلین کر کے وضاحت کر کے سنت میں جو چیزیں آنی تھی ان کو بھی انہوں نے بدعت کے دائرے میں قرار دے دیا ہے۔ جو چیزیں بھی بدعت کے دائرے میں آنی تھی انہوں نے جو چیزیں بھی سنت کے دائرے میں آنی تھی انہوں نے بدعت کو اس طرح ایکسپلین کر کے ان کو بھی بدعت کے دائرے میں قرار دیا۔ لیکن آج مختصر وقت کے اندر آج ان کو بھی بے نقاب کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سامعین کرام، البدع this word is Arabic، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کی لغوی تعریف یہ ہے ایجاد غیر مسبوق، ایجاد شیء غیر مسبوق بمادۃ ولا زمان، کسی چیز کا ایجاد کرنا اور اس کا کوئی زمانہ نہ پایا گیا ہو، نہ اس کا کوئی مادہ پایا گیا ہو۔ اور اس کی بدعت کا اصطلاحی معنی یہ ہے البدعۃ الفعلۃ المخالفۃ للسنہ، بدعت وہ فعل ہے جو سنت کے مخالف ہو۔ حضرت ابو عاصم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بدعتی سے اللہ رب العزت نے توبہ کو دور کر لیا ہے، بدعتی کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جب ایک انسان بدعت کا مرتکب ہو جاتا ہے، بدعت کو اپنا لیتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس سے اپنی رحمت کو بھی دور کر لیتا ہے۔ اور اسی طرح حضور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھے کاموں میں، اچھی باتوں میں سے اچھی بات جو ہے اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اور اچھے طریقوں میں سے اچھا طریقہ جو ہے وہ مجھ مصطفیٰ کا ہے، اور برے کاموں میں سے برا کام جو ہے وہ گھڑنا ہے، یعنی کہ البدعۃ بہر بدعت، یعنی کہ البدعۃ الفعلۃ الضلالہ، بدعت جو ہے کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ حضور آقا علیہ السلام نے کتنی توبیخ فرمائی ہے، تنبیہ فرمائی ہے کہ بدعت جو ہے گمراہی ہے، اور بدعت ایک ایسا فعل ہے جو اس کو اپنا لیتا ہے، پھر حضور فرماتے ہیں کہ وہ جہنم اس کا واجب ہو جاتی ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن حضور نے ہمیں آگاہی فرمائی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت کا کوئی شخص بھی بدعت کو اپنا لے اور پھر جہنم
اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ حضور کے وصال فرمانے کے بعد، حضور کے ذہنی قبضہ فرمانے کے بعد کوئی بھی نیا کام ہو تو اس کو بدعت کہتے ہیں. اور بعض اس میں اختلاف یہ کرتے ہیں، بعض فرماتے ہیں کہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے اچھے زمانوں میں سے اچھا زمانہ جو ہے وہ میرا ہے، اور پھر اس سے جو ملا ہوا ہو، اور پھر اس سے جو ملا ہوا ہو. یعنی کہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تین زمانوں کی اچھائی کی آپ نے گواہی دی ہے کہ یہ تین زمانے اچھے ہیں. تو بعض یہ کہتے ہیں کہ ان تین زمانوں کے علاوہ کوئی نیا کام ایجاد کیا جائے، کوئی نیا کام ہو ایجاد کیا جائے تو اس کو جو ہے بدعت کہیں گے. تو پھر علماء حق نے بدعت کی جو ہے چند قسمیں بیان کی ہیں. پہلی قسم بیان کی ہے بدعت سیئہ، اس کو بدعت قبیحہ بھی کہتے ہیں اور اس کو بدعت حرام بھی کہتے ہیں. بدعت سیئہ، بدعت قبیحہ وہ بدعت ہوتی ہے، وہ بدعت کہلاتی ہے بدعت قبیحہ، چاہے وہ دین میں ایسا نیا کام بدعت سیئہ کہلاتا ہے، چاہے وہ دین میں پیدا ہو یا دنیا میں پیدا ہو. چاہے وہ دین میں عبادات میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جائے یا پھر عقائد کے باب میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جائے تو اس کو بدعت قبیحہ کہیں گے، بدعت سیئہ کہیں گے. اسی کی بدعت کے بارے میں حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم میں لے جاتی ہے. اور دوسری بدعت بدعت حسنہ. بدعت حسنہ وہ دنیا میں ایسا کام ایجاد کیا جائے، ایسا بدعت حسنہ وہ بدعت ہے کہ دنیا یا دین میں کوئی ایسا کام ایجاد کیا جائے کہ جس کے ایجاد کرنے سے دین کو تقویت ملے، دین کو تقویت ملے، دین کو ترقی ملے، یا پھر لوگوں کا رجحان دین کی طرف ہو، لوگ دین کی طرف مائل ہوں، اس کو بدعت حسنہ کہا جائے. جس طرح کہ میں آپ کو یعنی کہ بدعت حسنہ کہنے کی مثال یہ ہے کہ یعنی کہ اس کی کوئی مثال ایسا کام ایجاد کیا جائے پہلے اس کا کوئی نہ اس کی کوئی مثال ہو، نہ پہلے اس کا کوئی نمونہ موجود ہو. جس طرح کہ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر فاروق نے اپنے دور میں باقاعدہ طور پر آپ نے نماز تراویح کا اہتمام فرمایا. حالانکہ حضور نے بھی نماز تراویح ادا کی، لیکن آپ نے باقاعدہ طور پر ادا نہ کی. حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں تراویح ہوئی، لیکن اس دور میں بھی باقاعدہ طور پر نہ ہوئی. اگر حضور کے دور میں باقاعدہ طور پر نماز تراویح، اگر حضور باقاعدہ طور پر اہتمام کرتے پر نماز تراویح کا تو نماز تراویح ہم پر واجب ہو چکی ہے. لیکن حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر جو ہے حضرت عمر فاروق نے اس کو جو ہے باقاعدہ طور پر آپ نے جو ہے نماز تراویح کا جو ہے اہتمام کیا، اور حضرت عمر فاروق کے دور میں باقاعدہ طور پر نماز کا اہتمام ہوا، نماز تراویح کا. اور حضرت عمر فاروق نے کسی بدعت کے بارے میں فرمایا کہ نعمت البدعۃ هذه، کتنی اچھی بدعت ہے، کتنی ہی اچھی بدعت ہے. اور اس بدعت کو بعض نے بدعت لغویہ قرار دی ہے کہ یہ بدعت ہے، اس میں اختلاف کیا ہے، اور یعنی کہ نیا کام ایجاد ہے. لیکن محققین نے کہا ہے کہ یہ بدعت لغویہ نہیں ہے بلکہ بدعت شرعیہ ہے، کیونکہ یہ ایک اچھا کام ہے. کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس کو کہا ہے کہ کتنی اچھی بدعت ہے، کتنا ہی اچھا کام ہے. تو یہ بدعت لغویہ نہیں بلکہ بدعت حسنہ ہے. دنیا میں ایسا کام جو دین کو، جس کے ایجاد کرنے سے دین کو ترقی ملے، دین کو تقویت ملے اور لوگوں کا رجحان دین کی طرف ہو تو پھر جو ہے اس کو بدعت حسنہ کہا جاتا ہے. ہاں بدعت حسنہ کی ایک شرط ہے، بدعت حسنہ کی شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اس زمانے کے بڑے بڑے علماء اس فعل کی اجازت دیں، ورنہ اس فعل کی اجازت دیں جو نیا کام ایجاد کیا جائے، چاہے وہ دین میں ہو یا دنیا میں ہو، اس زمانے کے علماء اس فعل کی اجازت دیں. ورنہ ہر جائے آدمی ایک نیا کام ایجاد کر کے وہ کہے کہ اس سے جو ہے دین کو تقویت ملتی ہے، اس سے جو ہے اس کام سے جو ہے لوگوں کا رجحان دین کی طرف ہوتا ہے، دین کی ترقی کے لیے ہے، تو پھر جو ہے اگر اس فعل کی علماء اجازت دیں تو پھر وہ کام جو ہے وہ پھر جو ہے وہ رائج ہوگا، پھر لوگ اس پر عمل کریں، ورنہ جو ہے وہ بدعت حسنہ نہیں ہوگی. اور تیسری بدعت مباح ہے، یعنی کہ اس کا ایجاد کرنا نہ گناہ ہو اور نہ ثواب ہو. اور
اس میں تمام دنیاوی معاملات آ جاتے ہیں کہ دنیا میں ایسی چیز کا ایجاد کرنا کہ جن کا ظاہری طور پر دین سے کوئی ریلیشن کوئی تعلق نہ ہو. اس طرح کہ آپ دیکھ لیں کہ نئے نئے لباس آ گئے ہیں اور ہیئر اسٹائل ہیں جو بھی اسٹائل ہیں اور سواریاں تبدیل ہو چکی ہیں اسی طرح. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اور مساجد کی طرف آپ لوگ جانتے ہیں کہ گلی پیچھے ہوئے ہیں اے سی لگے ہوئے ہیں پنکھے رکھے ہیں. تو یہ ساری جو ہیں بدعتیں مباح کہلاتی ہیں یعنی کہ ان کا ایجاد کرنا جو ہے نہ گناہ ہے اور نہ ثواب ہے. اور یہ تین چیزوں میں فرق نہ کرنے پر بعض اوقات غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بدعت حسنہ نہیں ہوتی صرف جو ہے بدعت جو ہوتی ہے وہ صرف بدعت قبیحہ ہوتی ہے یا بدعت سیئہ ہوتی ہے کیا بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے. تو دیکھیے تو لوگ بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیے ہم پیزا کھاتے ہیں کولڈ ڈرنک پیتے ہیں یہ بھی تو بدعت ہوتی ہے بدعت حسنہ جو ہے وہ نہیں ہوتی. تو کبھی اس کے متعلق آپ کو بھی آگاہ کر دیتا ہے. دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن پاک کو جمع کیا. حضور کے دور میں قرآن پاک جمع ہوا نہ ہی حضور اکرم السلام نے قرآن پاک کو جمع کرنے کا حکم دیا نہ حکم دیا نہ جمع کیا حضور کے دور میں بلکہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں قرآن پاک کو جمع کیا گیا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ طور پر نماز تراویح کا اہتمام فرمایا. اگر حضور نے بھی نماز تراویح پڑھی دو مرتبہ پڑھی لیکن باقاعدہ طور پر دیکھیے باقاعدہ طور پر حضرت عمر فاروق نے اہتمام کیا. اور تیسرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دوسری جمعہ کی اذان کا اہتمام کیا گیا. دوسری جمعہ کی اذان ایک تو یہ ہے کہ فطر فطری کے بالکل ہی پہلے تھوڑی دیر پہلے دی جاتی ہے اسے تو ثانی اذان ثانی کہا جاتا ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ طور پر جمعہ کی پہلی اذان کا اہتمام کیا. حضور کے دور میں پہلی اذان نہیں ہوئی نہ ہی حضور نے حکم فرمایا. حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی پہلی اذان نہیں ہوئی نہ ہی حضرت ابوبکر صدیق نے حکم فرمایا. اور نہ ہی حضرت عمر فاروق کے دور میں جمعہ کی پہلی اذان نہیں ہوئی بلکہ حضرت عثمان غنی کے دور میں جمعہ کی پہلی اذان کا اہتمام کیا گیا. اس وجہ سے اہتمام کیا گیا کیونکہ جب جمعہ کی دوسری اذان ہوتی تھی تو لوگ بھاگ دوڑ کر آتے. اس وقت میں مدینہ جو ہے مدینے کے لوگ زیادہ ہو چکے تھے بازارات قائم ہو چکے تھے بازارات قائم ہو چکے تھے. تو جس کی وجہ سے لوگوں کو آنا جو ہے لوگوں کا آنا جو ہے وہ دیر ہو جاتی تھی. بعض اوقات لوگ جو ہے رہ جاتے تھے نماز سے رہ جاتے تھے یا ان کی اوقات رہ جاتے تھے. جس کی وجہ سے حضرت عمر فاروق نے باقاعدہ طور پر جو ہے جمعہ کی دوسری اذان کا اہتمام کیا تاکہ جمعہ کی جب دوسری اذان ہو تو لوگ آسانی سے جو ہے غسل کریں اور اپنے کاموں کو سمیٹ کر اپنی مسجد کی طرف تشریف لائیں تاکہ آرام اور سکون سے جمعہ کو ادا کریں. اور اسی طرح دیکھیے اور حضرت عمر فاروق کے دور میں دیکھیے کہ قرآن پاک کے اعراب اور قرآن پاک کے اعراب رہتے ایمان مفصل ایمان مجمل اور 6 کلمے اور قرآن پاک کے اعراب. اور اس کے بعد دیکھیے بخاری شریف حدیثوں کو اکٹھا کیا بخاری شریف ابن ماجہ سنن ابو داؤد اور پھر جو ہے راوی پر جو ہے بحث کرنا اور پھر مدارس کا قیام. اور پھر یہ مدارس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں کہ پھر مدارس کا قیام ہوا. مدارس کے قیام کے بعد ان کے سلیبس کو مختصر کیا گیا. پھر چھٹی کا اہتمام کیا اس وقت مدرسہ لگے گا اس وقت چھٹی ہوگی اور فلاں تاریخ کو جو ہے جلسے نصرات چھٹی ہوگی فلاں تاریخ کو جو ہے ہمارا جلوس ہوگا ہمارے دور پر. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ